شاعری میں بیان کرتا ہے کربلا کے اس معرکے کو. کیا کہتا ہے؟ سن کر روئیے گا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب کوئی حج پہ جاتا ہے نا اور احرام پہنا ہوتا ہے، جب احرام پہنتا ہے تو بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، بہت ساری، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے کفارہ دینا پڑتا ہے حج میں. کیوں؟ کیونکہ حج میں طواف کر رہا ہے، احکام ہے، احکام ہے. شاعر کہتا ہے عشق کا کعبہ کربلا ہے، عباس اس کا طواف کر رہا تھا. اس طواف میں پانی ممنوع تھا، پانی ممنوع تھا. کیوں؟ کیونکہ ارباب پانی سے دور ہے. اب عباس سے کیا ہوا؟ عباس نے پانی ہاتھ میں اٹھایا ہے، تو اب کفارہ کیا دینا پڑے گا؟ اللہ ممکن ہو تو روک دیکھ لیجیے. عشق ہے نا بھائی، عشق میں قیمت دینی پڑے گی. پانی نہیں پہنچا سردار تک مگر عباس نے ہاتھ میں اٹھایا ہے. اب کیا ہے؟ بازو تو کٹیں گے عباس. آپ فرض تو کریں کہ کہہ کیا رہا ہے. اس کے بعد صفائی کا ویڈیو دیا ہے اور چیلنج کیا ہے کہ اگر مولا عباس کے چاہنے والے ہو تو وہ ویڈیو بھی ضرور سنانا. ہم وہ ویڈیو بھی ضرور سنائیں گے آپ کی خدمت میں. چند سیکنڈ کا کلپ کاٹا مصائب کا. انسان ہے، انسان جب 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ ایک پڑھ کے دوسری پڑھ کے مسلسل آ رہا ہے تو ایک جملہ غلط نکل سکتا ہے. انسان ہے، وہ معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب جہاں پر مجھے قربانی کہنی چاہیے تھی، مجھے اثار کہنا چاہیے تھا، وہاں غلطی سے میرے سے کفارہ منہ سے نکل گیا. اچھا نکل گیا، سامنے والے ہزاروں کی تعداد تھی. اگر آپ کو پھر بھی حضرت عباس سے محبت ہے، اور یقیناً ہوگی جنہوں نے یہ کام کیا، تو آپ میری اس بات کو بھی اپنے پیجوں پہ لگائیں اگر حضرت عباس سے محبت کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. انشاءاللہ امید ہے کل سب اپنی فیس بک اور واٹس ایپ پہ اس بات کو بیان کر دیں گے کہ دیکھیں انسان ہے نا، معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے نا. خطا انسان سے ہو سکتی ہے، جملہ غلط ہو سکتا ہے، ادا ہو سکتا ہے، لیکن آپ سیاق و سباق سمجھے. بعض اوقات لفظ مفہوم غلط پروٹیکٹ کر سکتا. سب سے پہلی پوائنٹ یہ کہ یہ کہہ رہے کہ چند سیکنڈ کا، چند لمحات کا کلپ کاٹے. کیا ان چند سیکنڈ میں اور چند لمحات میں بات مکمل نہیں ہو رہی ہے؟ بات ان چند لمحات میں پوری طرح سے مکمل ہو رہی ہے. اور اگر نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ جو اس نے اپنے لفظوں کو واپس لیا ہے وہ نہ لیتا. اور اس نے کیا کہا کہ غلطی سے جو ہے وہ لفظ کفارہ نکل گیا. اولاً تو لفظ کفارہ غلطی سے نہیں نکل سکتا ہے، اس کا ہم ثبوت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آپ ماشاءاللہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں. اب مجھے بتائے کہ اگر روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور وہ روزہ آپ کا کسی صورت باطل ہو جائے تو اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس صورت میں کہا کہ آپ نے کفارہ دینا ہے. کفارہ کس صورت میں دینا ہے؟ جب کوئی خطا ہو جائے، جب کوئی گناہ ہو جائے، جب کوئی غلطی ہو جائے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لفظ کفارہ جو ہے وہ غلطی سے نکل گیا. مجھے ایثار کہنا تھا، قربانی کہنی تھی. اگر تم نے ایثار اور قربانی کہنی تھی تو پہلے جس ایرانی شاعر کا شعر کوٹ کر رہے تھے اس شعر میں کفارہ تھا یا ایثار یا قربانی تھی؟ یعنی تمہیں پتا ہے تم کیا کوٹ کرنے والے ہو، تم جانتے ہو تم کیا کوٹ کرنے والے ہو. اور ممکن ہے، چلو آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوا ہے، برجستہ جو ہے وہ براہ راست اسی وقت آپ کے ذہن میں آ گیا کہ مجھے یہ کوٹ کرنا ہے. لیکن جو شعر آپ کوٹ کرنا چاہتے ہیں اس شعر میں لفظ کفارہ ہے یا ایثار ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. یا بولتے بولتے زبان پہ جاری ہو گیا. یا ہمیں بتا دیجئے اس ایرانی شاعر نے ایثار کہا تھا، آپ نے غلطی سے کفارہ کہہ دیا ہو. آپ نے کوٹ کیا ہے کسی اور کو، اور آپ نے جسے کوٹ کیا ہے بقول آپ کے اس نے کفارہ ہی کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ آپ سے کفارہ غلطی سے نہیں نکلا ہے بلکہ آپ نے کوٹ کرتے ہوئے کفارہ کہا ہے اور اس بات پر پھر اصرار کیا ہے کہ یہ کفارہ ہی تھا. اور پھر ایسے ایسے نازیبا جملے آپ نے لیے ہیں، ایسے ایسے نازیبا کہ بیچ کلپ میں سے ہمیں کہنا پڑا کہ اسے بند کرو کیونکہ اس کے آگے کی چیزیں تو سنی نہیں جا سکتی. اس حد تک
ذاکرین سے جو ہے ذاکرین پر یہ الزام لگائے جاتے ہیں کہ خطبہ ذاکرین مصاحب میں نئی نئی چیزیں جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ کس کتاب میں ہے بھائی؟ یہ کس معصوم کا قول ہے؟ یہ کون سی روایت میں ہے کہ ماذ اللہ ثم ماذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک؟ کفارہ جو ہے وہ خطا پر ہوتا ہے، کفارہ گناہ پر دیا جاتا ہے، اور جو معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے. یہ شیعت کی بیسکس ہے، یہ بھی آپ کو نہیں پتا اور اتنا بڑا امامہ لگا کر آ گئے. اور چلے آپ اس بحث میں بھی اگر اتر آئے کہ بھائی عباس تو جو ہے وہ ماذ اللہ ثم ماذ اللہ غیر معصوم تھے، وہ 14 میں نہیں تھے وغیرہ، بڑے سے بڑا مقصر بھی ہوگا تو وہ محفوظ عن الخطا ضرور مانتا ہے کہ وہ خطا سے محفوظ تھے. کفارہ خطا پر بھی ہوتا ہے، یعنی تمہارا عقیدہ جو آج کے دور میں بڑے سے بڑا مقصر ہے اس سے بھی جا چکا، اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو چکا. کفارہ کہہ کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کے عقیدے میں ماذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، مولا عباس کو آپ نے استغفر اللہ، ہم اپنی زبان سے جملے دوہرا نہیں سکتے. اتنا بڑا جرم، اور اس کے بعد پھر یہ اس طرح کا بیان صفائی کا. یہ صرف جو ہے وہ آپ کے چیلے جو بس بلا وجہ آپ کو اٹھائے، جس طرح سے یہ بھی ایک یہاں پر ہمارے کمنٹ میں ہے کوئی رہبر علی نام سے کہہ رہا ہے کہ آپ جاہل ہے وغیرہ ہے، یہ ہے وہ ہے. آپ رہبر علی یہاں پر جواب دے کر بتائیں کیا آپ نے یہ آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک مولا عباس نے کفارہ دیا تھا؟ کیا آپ اس بات کے قائل ہیں؟ اس طرح کی جاہلانہ باتیں، اور اس کے بعد پھر ذاکرین پر اٹیک، اور پھر یہ کہنا کہ جو ہے وہ اتنی مجلسیں پڑھ کر کے آ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو جو ایک زبان سے جو ہے جملہ غلطی سے نکل سکتا ہے. تو احسان کر رہے ہو کسی پر، اتنی مجلسیں پڑھ کے آ رہے ہیں آپ تو. اور پھر یہ بات ہے، پہلے بھی جو ہے معافی میں یہی چیز کہی، 100 جملے جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں، ایک غلط ہوتا ہے تو اسے کیوں لے لیا جاتا ہے، 100 اچھی باتیں بھی تو لے لے وغیرہ وغیرہ. پورے سمندر میں پورا صاف و شفاف پانی بھی ہو، اگر اس میں ایک قطرہ زہر کا ڈال دیا جائے تو وہ پورا پانی جو ہے نا وہ پینے لائق نہیں رہتا. ٹھیک اسی طرح سے آپ کا یہ ایک جملہ جو آپ نے مولا عباس کی شان میں گستاخی کی ہے، آپ کی جتنی اچھی باتیں ہوگی اس سب کو جو ہے وہ نابود کر چکا. اور اس کے بعد جہاں پر آپ کو جو ہے وہ موالیان سے، مولائیوں سے معافی مانگنی چاہیے، اور مولائیوں سے تو بعد میں پہلے بارگاہ ابو الفضل عباس میں معافی مانگنی چاہیے. پہلے آپ کو اس کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگنی چاہیے کہ جس نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے. شہزادی عالمیان کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگنی چاہیے. اور معافی کے بجائے آپ یہ تیور دکھا رہے ہیں. کائنات میں آپ سے بڑا کوئی ذاکر و عالم و فاضل نہیں گزرا جو میں اتنی مجلسیں پڑھ رہا ہوں، اور یہ عقل کسے دکھا رہے ہیں آپ؟ آئیے اس کے بعد جو ہے، اور اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے اس کے علاوہ ان کی کچھ اور کلپس بھی ہے. اس گستاخی پر تو کوئی معافی نہیں ملنی ہے آپ کو جب تک جو ہے آپ کو مولا کے در سے معافی نہ مل جائے. آپ کو کسی عزادار سے، کسی ماتمی سے، کسی مولائی سے کوئی معافی نہیں ملنی ہے. کہ آپ جب احرام پہن لیتے ہیں، احرام پہن لینے کے بعد اگر جو ہے مثلاً آپ کو جو ہے جب آپ احرام میں ہو تب آپ کو مچھر نہیں مارنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت جب آپ مچھر نہیں مارتے ہیں تو کیا آپ کو ایثار دینا ہوتا ہے یا کفارہ دینا ہوتا ہے؟ آپ کا حج کے ارکان کو بتا کر کے اس بات کو پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کفارہ ہی کہنا چاہتے تھے، آپ نے کفارہ ہی کہا. آپ نے ایثار کی دلیل پیش نہیں کی، آپ نے ایثار کا ایگزامپل نہیں دیا، آپ نے ایگزامپل بھی کفارے کا دیا ہے. ایگزامپل بھی کفارے کا، ایگزامپل بھی کفارے کا، اشعار بھی کفارے کے پڑے ہیں. یہ کہنا بھی کفارہ چاہتے تھے. اب یہ کیا ہو گیا کہ جب شیطان کو پکڑ لیا گیا جی تو پھر اب کس طرح سے لپا پوتی کرے؟ میں تو ایثار کہنا چاہتا تھا، میں تو قربانی کہنا چاہتا تھا وغیرہ.